بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اپنی بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے میرے بندو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، صفت تقوی سے آراستہ رہو، اور یہ بھی دیکھتے رہو کہ کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان آنے والے وقت کے متعلق سوچے، فکر پیدا کرے کہ جب میں اللہ کے حضور کل جاؤں گا، پیش ہوں گا، تو میری کیا تیاری ہے. دنیا کی زندگی تو آخری نہیں، یہ تو کچھ وقت کے لیے ہم قیام کر رہے ہیں، اور اس قدر عارضی قیام ہے کہ جب کل قیامت کے دن آخرت کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنا عرصہ تم رہ کر آئے ہو. 50 60 70 80 90 سال والے یہ کہیں گے یا اللہ یوم او بعض یوم، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی کچھ بھی نہیں، ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ. ایسا گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اصل زندگی تو وہ ہے جہاں جا کر پھر پتہ چلے گا کہ یہی ہمیشہ کی زندگی ہے. جوانی جو ملے گی ہمیشہ کی، حسن جو ملے گا ہمیشہ کا، رزق کسی وقت بھی اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ کسی وقت رزق میں کوئی کمی آ جائے گی. محلات جو کچھ بھی رہنے کے لیے اللہ پاک ہمیں ٹھکانے اور رہائش عطا فرمائیں گے، یہ نہیں ہے کسی وقت کنڈر بن جائے، رنگ و روغن کی ضرورت پڑ جائے، توڑ پھوڑ ہو، اس کو بنانے کی ضرورت پڑ جائے، کچھ بھی. دنیا میں تو ہر وقت. تو ایک دعوت میں گیا تھا، تو صاحب خانہ والوں نے بہت اہتمام کیا تھا، بہت پرتکلف کھانا تھا. میرے تقریباً اکثر پکی عمر کے، بالکل بوڑھے بھی نہیں تھے لیکن عمریں تھی اچھی، بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانا انواع قسم کا آیا، مختلف قسم کی گوشت پکنے کا اور یہ سب، تو آپس میں کہنے لگے راستہ وہ چش سے پرہیز وہ
یو ډاکټر وایي دا مخوره بل وایي هغه مخوره بل وایي هغه مخوره وایي څه شي وخورو دا خو ګرد شان د پرهیز دی چا څه کیږي چې پرهیز وکړو څه به کہہ آپس میں کس چیز سے میں پرہیز کروں ڈاکٹر کہہ رہے یہ مت کھاؤ دوسرے کہہ رہے وہ مت کھاؤ کوئی کہتے ہیں کہ گھی کا مقدار زیادہ ہو مت کھاؤ کوئی کہتے ہیں نمک میں کمی بیشی استعمال مت کرو کوئی کہتے ہیں چینی مت کھاؤ شوگر ہے تمہیں بڑھ جائے گا یہاں تو دسترخوان پر بیٹھے ہو تو 100 قسم کے خیالات آتے ہیں 100 قسم کے خیالات جاتے ہیں کس سے پرہیز کرے کس کو چھوڑے کس کو کھاؤ کس سے بیماری بڑھتی ہے یہ دنیا کی زندگی نمک کم کرو مٹاس کم کرو گھی روغن کم کرو گوشت مت کھاؤ ایک دفعہ چمن جانا ہوا وہاں ایک مدرسے کا پروگرام تھا تقریباً اس مدرسے میں علماء حفاظ قراء جو فارغ ہوئے ان کی تعداد 370 تھی وہ دستار بندی باندھتے باندھتے جو 100 تک پہنچا میرے تو ہاتھ میں کام چھوڑ گیا سبحان اللہ کتنے یہ اللہ کے دین کو دبائیں گے کتنا اللہ کے دین کو ختم کریں گے اللہ نے ایسی لچک اس دین میں رکھا ہے جتنے یہ ختم کرنے کے منصوبے بناتے اتنا اللہ اس کو بڑھاتا ہے اب جائیے یہ بڑے بڑے مدارس خدا کی قسم ان کا داخلہ اتنا مشکل ہے کہ میڈیکل کالج کا داخلہ آسان ہے ان مدارس کا داخلہ مشکل ہے اتنی کثرت سے لوگ علم کی طرف متوجہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں کھانے کے لیے کیا ہوگا پہننے کے لیے کیا ہوگا لیکن ایک طلب لے کر آتے ایک شوق ہے ایک ذوق ہے ایک لطف ہے خدا کا قسم پوچھے تو دنیا میں ہر چیز میں دل کو یہ کٹکا رہتا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا تو فلاں بیماری بڑھ جائے گی یہ ہوگا وہ آخرت میں واللہ کچھ بھی نہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا دل چاہے گا کھاؤ پیو کوئی پرہیز نہیں کوئی بیماری کا ڈر اور خوف نہیں ہے سبحان زندگی تو وہ ہے یہ دنیا کی بھی بلا کوئی زندگی قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر امتحان خود بیمار خود بچے ہو تو گھروں میں بیماریاں اس ڈاکٹر کے پیچھے بھاگو اس ڈاکٹر کے پیچھے زندگی تو اسی میں گزر جاتی دکان چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے دستیاب نہیں ہو رہا ہے یہ چیزیں فروخت نہیں ہو رہے کیا کریں گے کیا نہیں ٹیکسوں کی برمار ہے وہاں کوئی نہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں بازار ہوں گے فرمایا ہاں ہاں بازار ہوں گے یا رسول اللہ جب سب کچھ میسر ہے تو بازاروں میں کیا ہوگا پھل فروٹ گھر میں مل رہا ہے کھانے پینے گھر میں مل رہا ہے سب کچھ جو اللہ نے مقام دیا ہے وہاں دستیاب ہے تو بازار یا رسول اللہ جانا ہوگا بازار فرمایا ہاں بازار ہوں گے لیکن دنیا کی بازاروں پر وہاں کی بازاروں کو قیاس مت کرو وہاں کی بازار ایسے ہوں گے کہ ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوں گے دوسری جگہ ہاں بھائی اس بزرگ کے ساتھ یہ کون ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر وہاں بیٹھے یہ کون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام بازاروں میں پھرو ان ہستیوں سے ملاقات کیجیے کچھ دیر وہاں بیٹھو کچھ دیر یہاں بیٹھو یہ فلاں پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا فوراً وہاں ایوب علیہ السلام یہ ہے ایوب علیہ السلام کچھ دیر ان کی مجلس میں بیٹھ
وہاں کی بازاروں میں یہ ہوں گے، یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالش برابر بھی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل گیا وہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، خود بادشاہ ہے، ہر چیز میسر ہے اس کو، کس کا احتیاج؟ اور رسول فرماتے ایک دن اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ سب جنتی جنت سے باہر نکل آؤ، جنتی ڈر جائیں گے، یا اللہ کہیں ہمیں کسی اور مقام کی طرف تو نہیں بھیجا جائے گا۔ جنت سے نکلنے کا حکم آیا کہ سب اپنے اپنے مقام سے باہر نکل آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ٹائم اللہ اپنے دو انعامات دینے کا اعلان فرمائیں گے، ایک اپنے دیدار نصیب فرمائیں گے کہ دیکھو اللہ، اور دوسرا اللہ فرمائیں گے میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے، بس تھوڑی تکلیف ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ برداشت کر لیں، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینے کی، تھوڑی سی امتحان ہے کر لے، کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ حساب ہے بھئی، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کے کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، خلاق عظیم کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ تو بازاروں میں وہاں کی یہ ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے کہو۔ فرمائی جنت میں سوئے ہوئے درخت میں بہترین سیب نظر آئے گا، فرمائی وہ سیب اگر اوپر جو لگا ہے اگر وہ مل جائے کہ شاخ خود بخود نیچے آئے گا اور اس کے منہ کے سامنے آ کر یہ اپنا منہ سے توڑ کر لے لے گا، کوئی تکلف، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی کہنے کی دیر ہے وہ چیز آپ کے سامنے حاضر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز بھی تم وہاں کہو گے یہ مجھے مل جائے فوراً حاضر کر دی جائے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمائیے اللہ کے مہمان نوازی ہوگی، اللہ میزبان، اس کی بندے اس کے مہمان، ہاں اس کی طلب کریں، اس کی شوق اپنے دل میں پیدا کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ دنیا میں اچھا بہترین محل مل گیا، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، بہت دولت مل گئی، کیا فائدہ، ایک دن سب چھوڑ کے جانا ہے، اچھے کپڑے پوشاک مل گئے، کیا فائدہ ہے، تو وہی کفن نصیب ہے، وہ بھی خوش نصیبوں کو ملے تمہیں۔ اب یہ ملک شام میں اجتماعی قبریں دریافت، ایک ایک قبر میں ہزار ہزار مسلمانوں کو لا کر رکھنا ہے، پتہ نہیں ان بیچاروں کو کوئی جنازے کی نماز، کوئی کفن، کچھ بھی، ایسے بدبخت ظالم حکمران بھی گزرے، اللہ کے قہر سے یہ بچ کر جائیں گے کہاں؟ یہ تو ابتدا ہے، انشاءاللہ ان پر آئے گا، مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے، جو انہوں نے بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھتے رہو کل کے دن کی کیا تیاری، کل کے دن کی کیا تیاری، واقعی ایسی تیاری ہے۔ اب ایک دفعہ میں گیا مولانا احمد علی صاحب لاہور میں رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں یعنی کہ قبرستان، فادر کی قبر پر کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں، کہا اللہ کے ولیوں کی قبر پر جایا کرو، لیکن عام لوگوں کو اجازت مراقبے کی پھر نہیں ہے، صرف وہ جو اس حوالے سے بات سمجھتے ہو جا کر ان کے سینے کے ساتھ اپنے سینہ سامنے کرے،
اللہ والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جا کر کچھ دیر ان کی قبر پر ان کے سینے کے سامنے بیٹھ جایا کرو، ان کی سینوں پر اب بھی اللہ کے انوارات نازل ہوتے ہیں، اب بھی۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حسن کی حدیث سنائے کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی کوشش کرو، تو ان کے خادم تھا رمضان، اس نے کہا حضرت جب ہر انسان نے اپنے اعمال کے ساتھ قبروں میں جانا ہے تو پھر نیک آدمی کے قریب دفن ہو یا دور دفن ہو، ہے تو اس کا اپنا عمل، تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ حضرت فرمانے لگے کہ آپ اس کو میں قرآن حدیث کی بات کروں، بیچارہ تو اتنا نہیں سمجھتے قرآن حدیث کو۔ فرمانے لگے رمضانی، اس نے کہا جی حضرت یہ جو تم پنکج جھیل رہے ہو، اس وقت بجلی وغیرہ اور پنکھے یہ چیز تو نہیں تھے، پنکج جھیل رہے تھے۔ کہا یہ پنکج جو تم جھیل رہے ہو یہ کس کو جھیل رہے ہیں؟ حضرت آپ کو۔ فرمائے ہوا مجھ تک آ رہی ہے یا قریب والوں کو بھی جا رہی ہے؟ کہا حضرت جواب کہ قریب ان کو بھی یہ ہوا جا رہی ہے۔ فرمائے بس 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 اللہ کے انوارات اتریں گے تو آس پاس والوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ بس میرے محترم وہاں کی تیاری، اس خوبصورت جگہوں کی تیاری، اس خوبصورت مقام کی تیاری، دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، بہت مل گیا تو کیا، کم ملا تو کیا، بس باعث اللہ کی مت پریشان ہو، سرون تم رڑے رضا سرون چشی مت پریشان کی، اصل خوانداری چیز آخرت مقابلہ ہو کہ جو واغتم ملاو سی وما تم ششم اللہ، ہاں اصل وہ اصل چیز، اس کی تیاری سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے دنیا میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، لوگوں خدا کی قسم کا کر کہتا ہوں جو کچھ تم دنیا کے لیے کمائی کرو گے ایک دن سب چھوڑ کر جاؤ گے، اور جو کچھ تم آخرت کی تیاری کرو گے سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ آخرت کی تیاری کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گی، اور دنیا کی جو کچھ آپ نے محنت کی ہے وہ سب دنیا میں۔ اللہ عمل کی تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ضرور